إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج اختتام پذیر ہوا جاتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کی آمد ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیثیت کو بیان کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تنقید سے بچتے ہوئے، جذباتی گفتگو سے بچتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے، حقیقت بیان کرتے ہوئے اور آپ کو ایک احساس دلاتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی محبت کا سبق پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ جب تک انسان کو حقیقی بات سمجھ نہ آئے جذباتی مسئلے سے کام نہیں بنتا. تو انسان کو حقیقت سمجھنی چاہیے اور انسان کو حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، سچائی پہ مبنی ہے. صداقت والی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وسلم دنیا میں جس طرح آپ کا کوئی ساتھی نہیں
اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو کچھ عطا فرمایا اس کی بھی مثال ہے۔ دیکھیں، تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام تھا، زبور اللہ کا کلام تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ یہ سب اللہ کے کلام تھے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جو مقام، جو فضیلت، جو افضلیت اور جو برتری اللہ نے اپنے باقی کلاموں پہ قرآن مجید کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دینی تھی، عطا کرنی تھی، یہ انعام اللہ نے عنایت کرنا تھا اس پیغمبر کو جس کی مثال نہیں تھی، اس لیے اس کو بھی بے مثال بنا دیا۔ اچھا، دوسری طرف آپ آئے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نبوت تو اللہ نے بہت انبیاء کو عطا فرمائی ہے۔ اب دوسرے نبیوں کا اور ہمارے پیغمبر کی نبوت کا فرق کیا ہے؟ دوسرے پیغمبروں کی نبوت اور ہمارے پیغمبر کی نبوت کا فرق یہ ہے، وہ محدود بھی تھی علاقے کے اعتبار سے، آبادیوں کے اعتبار سے، اتنے ملک کے لیے، اتنی آبادی کے لیے اور اتنے وقت کے لیے، اتنے سالوں کے لیے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو پیغمبر بنایا، تو پھر میرے بھائیوں، نہ امتیں، قومیں، آبادیاں، ملک محدود رہے، نہ وقت محدود رہا، بلکہ مختصراً یہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، جب تک میری خدائی ہے تب تک تیری مصطفائی ہے۔ بات سمجھے آپ؟ جذباتی نہیں، میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں یہ خلش رہتی ہے کہ میں جذبات میں کوئی بات کہہ دوں اور دوستوں کو سمجھ نہ آئے، تو آپ حقیقت کو سمجھیں۔ پھر میں دوبارہ اسی جملے کو دہراتا ہوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بے مثال بنایا، اور جو کچھ نبی کو اللہ نے دینا تھا وہ بھی بے مثال بنا دیا۔ ایک آدھ مثال سے بات آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کی ذاتوں سے افضل ہے، کل کائنات کی ذاتوں سے افضل ہے اللہ کے بعد۔ اللہ کا استثناء ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے بھی بڑا کہتے ہیں، نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد پوری دنیا کی ذاتوں سے اللہ کے رسول کی ذات بڑی ہے، اور اسی طرح اللہ کی بات کے بعد پوری کائنات کی باتوں میں رسول اللہ کی بات سب سے بڑی ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کی ذات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، آپ کی بات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اسی طرح آپ کے الفاظ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اور آپ کے دن رات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اسی طرح امام کائنات کی اصحاب اور جماعت بھی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ساتھی پوری کائنات کے انبیاء کی جماعتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے بھی ہر فرد سے افضل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور اس کی مثالیں احادیث میں بھی موجود ہیں۔ میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر،
الناس خیر، جاگ کر میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے. سب لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اب لوگوں میں تو میرے بھائیوں سارے ہی آ جاتے ہیں. سب لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جس زمانے میں میں موجود ہوں. اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقی انبیاء کی امتوں سے بھی افضل ہیں، اور اس قیامت تک آنے والی امت کے بھی سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب اس سے اگلی بات سمجھیے، بڑی دلچسپ ہے. میرے اللہ جب تو قیامت کے دن اپنے بندوں کو کھڑا کرے تو ہمیں صدیق و فاروق کے ساتھ کھڑا کرنا. اللہ جب قیامت کے دن تو قبروں سے اٹھائے تو اللہ ہمیں اپنے سچے نبی کے سچے یاروں کا سچا ساتھ نصیب کرے. حضرات کیوں یہ کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہیں سینکڑوں اس کی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے میں ایک آدھ کا ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ باقی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. موضوع تو مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجموعی لحاظ سے یہ بات عرض کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں بالاولا شامل ہے انشاءاللہ. صحابہ کرام میں وہ تو صحابہ میں سر خیل ہے، وہ تو سردار ہے صحابہ میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس لیے افضل ہے کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے کلام نے، قرآن مقدس نے اور حدیث رسول نے، زبان رسالت نے، لسان نبوت نے سب سے پہلے نمبر پر جن کی تربیت اللہ کی منشا کے مطابق کی ہے وہ صحابہ کرام. دنیا میں سب سے پہلے قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ نے اور کلام اللہ نے جن کی تربیت اللہ کی منشا کے مطابق، اور وہ سانچہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ یہ سانچہ ہے، اس سانچے میں لوگوں کو آپ ڈال دیں، تو جس سانچے میں لوگوں کو ڈالا گیا ہے سب سے پہلے اس سانچے میں جن لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام اللہ کی منشا کے مطابق. آپ کو یہ تصویر سمجھ نہیں آئی نا تو غور کریں، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. آپ کو یہ تصویر سمجھ نہیں آئی نا تو غور کریں. انسان ایک نقشہ بنواتا ہے اور پھر مستری سے کہتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، آپ اس کو پورے کا پورا فٹ کرنا ہے اپنی کاراگری سے. مستری اس پہ محنت کرتا ہے، کاریگر اس پہ محنت کرتا ہے، مالک آتا ہے، وہ آ کر دیکھتا ہے ہاں یہ چیز یہی فٹ ہونا تھی، یہی. وہ نقشے کو بھی دیکھتا ہے اور بلڈر کو بھی دیکھتا ہے، نقشے کو بھی دیکھتا ہے، بلڈر پہ بھی غور کرتا ہے، اور بلڈر پہ غور کر کے نقشے کو دیکھ کر پھر وہ کہتا ہے، ہمارے آج کے دور کے جیسے لوگ کہتے ہیں ویری گڈ، شاباش، زندہ باد، زبردست، بہت خوب، کمال کر دیا. اللہ نے جو نقشہ دیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہے نقشہ، اس نقشے میں آپ نے لوگوں کو فٹ کرنا ہے اور یہ نقشے میں آپ نے لوگوں کو پورا اتارنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتار دیا، اللہ نے نقشہ بھی دیکھا، صحابہ کو بھی دیکھا، تو فرمایا رضی اللہ عنہم، زبردست، کمال، اب میں راضی ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں یہ نقشہ دیکھ کر. کہ جیسے میں غور کریں اس جملے میں، رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں جذبات میں آ کر کوئی جوشیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو ایک حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ خالی جوشیلے نعرے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں مبنی ہے، وہ اللہ کے قرآن کی وہ تصاویر ہیں،
وہ اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے وہ نمونے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے اوپر پورے اترنے والے وہ کردار ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دل و جان سے میرے کلام کے پورے اترے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر دل و جان سے ان پہ راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کا اولین فیض پایا، جنہوں نے قرآن کی اولین تربیت پائی، جنہوں نے امام کائنات علیہ السلام کی اولین تربیت آپ سے پائی اور فیض یاب ہوئے، اور جن پر امام کائنات علیہ السلام نے اپنے دور نبوت اور عہد رسالت میں مکمل محنت کر کے ان کو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق جن کو تیار کیا، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اولین اسلام کے تربیت یافتہ۔ اب اس بات کو ایک اور دوسرے رنگ میں بھی سمجھے۔ اللہ اکبر، میں نے 4 باتیں کرنی ہیں آپ سے، 4 باتیں اتنی ہو سکیں گی۔ صحت کافی ساری خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں میرا اللہ مجھے مکمل صحت عطا فرمائے۔ میں اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ رہ گیا ہے، بلکہ سارا کچھ رہ گیا، کیا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے اور پروردگار عالم کچھ کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ بھائیو، اس بات کو ایک دوسرے رنگ میں سمجھیں۔ اللہ کے کلام کے سب سے پہلے اولاد آدم میں اللہ کے قرآن کی سماعت جن کو نصیب ہوئی وہ صحابہ کرام ہیں۔ اولاد آدم میں سب سے پہلے جن کو قرآن کی زیارت نصیب ہوئی وہ صحابہ کرام۔ قرآن اللہ کے رسول سے نازل ہوا نا تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ابھی لفظوں کی شکل میں نہیں تھا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جبریل امین قرآن لے کر آتے، آپ نے صحابہ مقرر کیے ہوئے تھے، ان کو لکھواتے تھے، کاتب وحی جن کو کہا جاتا ہے، لکھیے قرآن پاک۔ تو سب سے پہلے جن کو قرآن مجید کے، سنیے ذرا، سب سے پہلے جن کو قرآن مجید کے الفاظ دیکھنے کا، ان کی زیارت کرنے کا، ان کا دیدار کرنے کا موقع ملا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے دلی تھی۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، یہ کتنے پاک ہیں۔ میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، 4 باتیں، باقی یہ موضوع چلتا رہے گا، تفصیلات چلتی رہیں گی اللہ کی توفیق سے۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، ان لوگوں نے جس طرح تیرے نبی سے محبت فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے دل میں کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہو، ہمارے دل میں کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسی شک اور شبہ پیدا نہ ہو، ہم کبھی ان کے کردار کے اوپر کوئی دباؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرے۔ یا اللہ جس طرح تو ان پہ راضی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے کردار پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو حضرات علی وقار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاک تھے، ہر لحاظ سے پاک تھے، ہر لحاظ سے۔ میں نے 4 چیزیں عرض کرنی ہیں اور ایک چیز کی دلیل عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی بات، انسان کا یہ جو وجود ہے نا، اس وجود کے اندر 2 چیزیں ہیں جو مین ہیں، 2 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک ہے انسان کا دماغ اور دوسرا انسان کا دل۔ باقی بھی اہمیت کی حامل ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی بیکار یا ضائع یا فضول ہے، نہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت والی یہ 2 چیزیں ہیں، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے۔ میں دل کی بات کرتا ہوں، دل سے آغاز کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ
کہ جب انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے لوگوں، ایک عضو ہے انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم میں، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور پورا جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہو تو ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے، اگر دل ٹھیک ہو تو آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، دل ٹھیک ہو تو کان ٹھیک ہوتا ہے، دل ٹھیک ہو تو دماغ کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے، دل ٹھیک ہو تو قدموں کی چال ٹھیک ہوتی ہے۔ دل کے اندر اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو جسم کا انگ اللہ کا تابع دار ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اگر خوف خدا پیدا ہو جائے، تقوی الہی پیدا ہو جائے، تو انسان کا انگ وہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے دل صاف ہیں ان کی نگاہیں پاک ہیں، جن لوگوں کے دل صاف ہیں ان لوگوں کے کانوں کی سماعتیں پاک ہیں، جن لوگوں کے دل صاف ہیں ان کے دماغ کی سوچیں پاک ہیں، جن لوگوں کے دل صاف ہیں ان کے ہاتھ آلودگیوں سے پاک ہیں، اور جن لوگوں کے دل پاک ہیں ان کے قدموں کی چال پاک ہوتی ہے۔ تو جسم کے اندر ایک حصہ دل ہے، اگر دل پاک ہے انسان کیا کہتا ہے، یار مجھے غصہ تو بڑا آیا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، میں نے پھر کوئی نہ گالی بھی نہیں دی، میں نے مارا بھی نہیں۔ تو دل کے اوپر انحصار ہے اعمال کا، دل۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ لوگوں، کائنات کا رب نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ مال و دولت کو اگر دیکھتا تو موسیٰ کی بجائے قارون کو دیکھتا، اور اگر شکل کو دیکھتا تو بلال کی بجائے ابو لہب کو دیکھتا۔ شکلوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبكم۔ کائنات کے رب کا کیمرہ انسان کے دل پہ پڑتا ہے، وہ دل کی تصویر لیتا ہے، وہ دل کی تصویر لے کر دیکھتا ہے دل کے اندر کیا ہے۔ یہ قربانی کے دن گزرے ہیں نا، سورہ حج میں اللہ کیا فرماتے ہیں، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت تم کھا جاتے ہو اور خون زمین پہ بہہ جاتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے جانور سے، نہ خون نہ گوشت، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں تقوی جہاں ہوتا ہے، تقوی جہاں ہوتا ہے، تقوی جہاں ہوتا ہے۔ اگر یہاں کچھ ہے تو ٹھیک، ورنہ زبانوں میں لوگوں کی بہت کچھ ہے۔ فیس بک دیکھ لیں، دنیا کی اچھی سے اچھی باتیں فیس بک کے اوپر، یہاں کیا ہے، یہاں وہی کالے کرتوت ہیں، وہی کالی سوچیں ہیں، وہی کالے ارادے ہیں، اور وہی یعنی بری نیتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دل انسان کا اگر پاک ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دے کامیاب کون ہوگا، جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے نا، ایک جمعہ، اس کے دل کا 1/4 حصہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگلا جمعہ چھوڑ دیا تو 2/4 حصہ آدھا دل کالا ہو گیا۔ تیسرا جمعہ چھوڑ دیا تو 3/4 حصہ 75% دل کالا ہو گیا، اور چوتھا جمعہ لگاتار چھوڑ دیا تو پورے کا پورا دل کالا ہو گیا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ آلود ہو گئے ان کے دل۔ تو صحابہ کرام کے دل کیسے تھے؟ یہ میں نے دل کے متعلق تھوڑی سی بات قرآن و سنت سے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جب انحصار دل پہ ہے، نیکی کا انحصار، تقوی کا انحصار،
خوف خدا کا انحصار، تربیت کا انحصار، اور اسی طرح یعنی خشیت الہی کا انحصار، یہ سارے کا سارا انحصار دل کے اوپر ہے اور دل پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا دل کیسا تھا؟ ان کے اندر بھی اللہ نے دل رکھا تھا، ان کا دل کیسا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہ مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس نے چیک کر کے ہمیں بتلایا ہے جس کی لیبارٹری کی رپورٹ کبھی غلط، دنیا کی ساری لیبارٹریاں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کی رپورٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ باریک بھی کوئی نہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں سے خبر لیک ہوگی تو پتا چلے گا، دماغ میں سوچ آئے گی تو پتا چلے گا، انٹیلیجنس بتائے گی تو پتا چلے گا، مخبر خبر دیں گے تو پتا چلے گا، کال لیک ہو جائے گی تو پتا چلے گا، کہیں سے ریکارڈنگ پکڑی جائے گی تو پتا چلے گا کہ اس کا یہ ارادہ تھا۔ وہ عرش والا فرماتا ہے علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر قیامت تک کس کے دل میں کیا پیدا ہونے والا ہے وہ آج ہی جانتا ہے، وہ آج ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہے کوئی ذات ایسی؟ وہ اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ فرماتا۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں دل کی بات آپ کے سامنے ایسے رکھ دوں آپ کو اس کی اہمیت ہی سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ رب کہہ رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کالے پہاڑ کی تہ میں کالے رنگ کی چیونٹی رات کی تاریکی میں چلتی ہے، اس کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ رب ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے؟ پوری دنیا کی 7-8 ارب آبادی سوئی ہوئی ہے رات کو، عرب، عجم، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، مسلمان، غیر مسلم، کالے، گورے، 7-8 ارب کی آبادی سو رہی ہے۔ کس علاقے میں کس کو کیا خواب دکھلایا جا رہا ہے وہ کائنات کا اکیلا رب سارا جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ وہ اللہ سے صحابہ کرام کے دلوں پہ ہو کر نظر دوڑا کر کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے آزمایا، میں نے ٹٹولا، پنجابی میں کہتے ہیں بھرولا، میں نے ٹٹولا، چیک کیا، آزمائش کی، امتحان دیا ان کے دلوں کا، اندر کی گہرائیوں تک، باریکیوں تک۔ کوئی ایسی رگ اور کوئی ایسی فیل، کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں کائنات کے رب نے پوری تسلی کے ساتھ رب ہونے کے ناطے سے چیک نہیں کی۔ یا اللہ ملا کیا؟ فرمایا ان کے دلوں میں ایمان ملا، اور ان کے دلوں میں خشیت الہی ملی، ان کے دلوں میں خوف خدا ملا، ان کے دلوں میں رب کا ڈر ملا، ان کے دلوں میں اللہ پہ ایمان ملا۔ یا اللہ اس کے بعد تیرا فیصلہ کیا ہے؟ تم نے چیک تو کر دیا، اب نمبر کیا دیے چیک کرنے کے بعد؟ فرمایا اللہم مغفرۃ، پہلی بات یہ ہے میں نے بخش دیا ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور دوسری بات یہ ہے وہ اجر عطا فرمایا ہے جس کی گنتی کوئی نہیں، وہ اجر عطا فرمایا ہے جس کی گنتی کوئی نہیں۔ یہ میری پہلی بات مکمل ہوئی کہ صحابہ کے دل پاک ہیں، صحابہ کے دل پاک ہیں۔ یہ پہلی بات میری مکمل ہوئی۔ ابھی میں نے 3 باتیں اور کرنی ہیں حضرات۔ یہاں پر ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، ایک جملہ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ بخشش کس کو کہتے ہیں؟ معافی کو۔ بخشش کس کو کہتے ہیں؟ معافی کو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے معافی، ان کے لیے معافی، صدیق کے لیے معافی، ابو بکر کے لیے معافی، عمر کے لیے معافی، عثمان کے لیے معافی، علی کے لیے معافی، طلحہ کے لیے معافی، زبیر کے لیے معافی، بدر والوں کے لیے معافی، انصار کے لیے معافی، مہاجرین کے لیے معافی، احد والوں کے لیے معافی، خندق والوں کے لیے معافی، خیبر والوں کے لیے معافی، تبوک والوں کے لیے معافی، فتح مکہ والوں کے لیے معافی، جو نبی کا صحابی ہوا سب کے لیے معافی۔ اللہ
فرمائے سب کے لیے معافی، اور ہم پھر بھی ان پہ تنقید کریں اور ان کو معاف نہ کریں جو رب کی غیرت کو چیلنج نہیں ہے۔ اللہ فرمائے سب کے لیے معافی، مغفرت، میں نے معاف کیا۔ گناہ معاف کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ جن کو رب معاف کرے وہ اس کے بندے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہنے کا؟ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ ان کا معاملہ ان کی رب کی سپرد ہے۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کسی سے خوف زدہ نہیں ہے کہ ڈر کے مارے ان کی تعریف کرے۔ اللہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہے کہ ڈر کے مارے ان کی تعریف کرے۔ اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کائنات کے رب سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد